بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین کرام، سامعین محترم، ARY QTV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چراغانہ صفا جان جہان اجتبا شاہ اقلیم اصطفیٰ سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی عبادت و ریاضت، ان کی خشیت الہی، ان کا جذبہ جہاد، اور ان پہ ہم بات کرتے ہیں تاکہ ان کی سیرت کا نور رب کائنات ہمیں عطا فرمائے۔ آج جس عظیم صحابی رسول کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قربان جاؤں، اس صحابی کا شمار جو ہے اساطین امت کے اندر ہوتا ہے، اکابرین صحابہ میں ہوتا ہے، معلمین صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی سیرت کو پڑھتے ہوئے یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ایسی عظیم شخصیت ہے جن کا زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، ہر میدان میں یہ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جب یہ بیمار ہو جاتے تو کریم آقا ان سے اس قدر محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، کریم آقا علیہ السلام خود ان کے گھر تشریف لے آیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، ان 75 نفوس قدسیہ میں شامل ہیں جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو دعوت دی جب اسلام پر پورا عالم جو ہے وہ حملہ کر رہا تھا، اور جو اللہ اور اللہ کا رسول نام لینے والوں پر جناب زمین تنگ کی جا رہی تھی، تو یہ ان نفوس قدسیہ میں شمار ہیں جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو دعوت دی مدینہ پاک کے لیے۔ عرض کی کہ ہم اپنا تن من دن سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کر دیں گے، اپنی مالوں سے اپنی جانوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے پھر ان پہ کرم کیا، ان کی دعوت پہ تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ بھی ہو گیا، لیکن کریم آقا نے فرمایا اب میری بھی جان تمہارے ساتھ ہوگی، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کریم آقا نے پھر مسکن اپنا مدینہ پاک بنا لیا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نہ ڈر بے باک صحابی رسول ہیں۔ اپنے اور بیگانہ کوئی بھی ہوتا تو آپ حق گوئی کے لیے آپ صف اول میں کھڑے ہوتے تھے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، آج کے جو صحابی رسول ہیں آپ سے بھی بات ہوئی تو آپ نے بھی یہی جملہ کہا کہ میں ان کو پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ یعنی عظیم صحابی رسول ہیں جن کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سرکار کی محبت میں گزرا، اور دنیا تو ان کے اندر ذرہ برابر بھی دنیا نہیں تھی۔ تو بسم اللہ کرے آغاز کریں جی، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بلا شبہ ابو الولید حضرت سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی محتم بالشان سبحان اللہ، ہستی اور ہمہ جہت موصوف شخصیت ہیں، اللہ اکبر، جن کو جس پہلو سے جس اینگل سے آپ دیکھیں وہ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور امت کے تمام مکاتب فکر کا آپ کی جلالت قدر پر اتفاق ہے۔ واہ واہ واہ، سارے مانتے ہیں کہ علم کے حوالے سے دیکھیں، عمل کے حوالے سے دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے دیکھیں، سبحان اللہ، فقاہت کے حوالے سے دیکھیں، حدیث کے حوالے سے واہ دیکھیں، واہ واہ واہ، جہاد کے حوالے سے دیکھیں، زہد و ورع کے حوالے سے دیکھیں، سبحان اللہ، تو آپ ہر میدان کے اندر صف اول میں نظر آتے ہیں۔ واہ واہ، اوصاف حمیدہ کے انسائکلوپیڈیا ہیں۔ جی بے شک آپ اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں، سبحان اللہ، اور جامع الصفات شخصیت ہیں، ٹھیک، ہمہ جہت موصوف شخصیت ہیں۔ مدینہ کے جو دو مشہور قبائل تھے اوس اور خزرج، جی،
خزرج کی شاخ بنو سالم سے آپ کا تعلق ہے. ٹھیک. تو آپ مدینہ کے رہنے والے ہوئے، انصار صحابہ میں ہوئے. سبحان اللہ. اب آپ ادھر مدینہ شریف میں رہ رہے ہیں، جی. ادھر آفتاب نبوت مکہ کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہوا ہے، دعوت حق دی لوگوں کو، توحید کا نعرہ مستانہ لگایا ہے. سبحان اللہ. تو اس آفتاب نبوت کی کرنیں جہاں کائنات عالم کے گوشے گوشے میں پھیلنا شروع ہو گئیں، ٹھیک. اس کی کرنیں یثرب کی بستی پر بھی پڑیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ مفتی صاحب. نبوت کا 11واں سال تھا جی. جب 6 خزرجی خوشبخت لوگ، قبیلہ خزرج سے وہ بھی تعلق رکھتے تھے، وہ آئے مکہ المکرمہ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست نبوت پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئے. ٹھیک. دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. جی. واپس جا کے انہوں نے اسلام کی باتیں کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، لوگوں کو دعوت دی. ٹھیک. تو حضرت عبادہ بن صامت جو تھے، یہ ایک صالح سعید الفطرت نوجوان تھے. سبحان اللہ. جو ہی ان کی سماعتوں سے یہ دعوت حق ٹکرائی، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. سلیم الفطرت ہے. سلیم الفطرت تھے، واہ واہ واہ. پس و پیش نہیں کیا، کیا کہنے. سبحان اس اللہ. پر سوالات نہیں کیے، اشتباہ کا شکار نہیں ہوئے. ٹھیک. ٹھیک. حق جن ہستیوں پر آشکارا ہو جایا کرتا ہے، جی. یہ اللہ کے انعام سے، اللہ کے کرم سے، اس کی عطا سے ہوتا ہے. ایسے لوگ کہ جن کو اللہ نے ازل سے منتخب ہی حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اور حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ اکبر. اور حق کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے ازل سے جن کو قبول کیا، ان میں ایک ہستی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اگلے سال جی. جب قافلے حج کے لیے آ رہے تھے، 12واں سال تھا نبوت کا، ٹھیک. ٹھیک. تو اس وقت 11 افراد آئے. اس سے پچھلے سال نبوت کے 11ویں سال 6 افراد تھے. اب ادھر وہاں تو کافی لوگ اور بھی مسلمان ہو چکے تھے، سرکار کی بارگاہ میں جو آئے وہ 11 تھے، ٹھیک. جن میں 9 خزرج کے تھے، 2 اوس کے تھے. جی. عقبہ کی گھاٹی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ. شرف دیدار پایا، شرف ملاقات حاصل کیا اور وہاں شرف بیعت حاصل کیا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اور بیعت جو ہے اس کو بیعت عقبہ اولا بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کا دوسرا نام بیعت النساء بھی ہے. ٹھیک. ٹھیک. یہ مفتی صاحب یہاں تعداد کتنی تھی؟ 11 اللہ. افراد تھے. ٹھیک. ٹھیک. میں نے بتایا 9 خزرج کے. اچھا، بیت عقبہ تو مشہور ہے نا جی. عقبہ جو ہے، جی ہاں. یہ بیت النساء کیوں کہا جاتا ہے مفتی صاحب؟ بیعت النساء کیونکہ نبی بڑا اہم آپ نے سوال کیا. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 11 نفوس قدسیہ سے جی. جو بیعت لی تھی، اس بیعت کے جو الفاظ تھے، جو کلمات تھے، جی. وہ سیم وہ الفاظ اور وہ کلمات تھے جو اس کے کچھ عرصہ بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آ کے عورتوں سے جب بیعت لی اور قرآن پاک نے اس کو نقل کیا، تو جو الفاظ اس کے تھے وہی الفاظ اس بیعت کے تھے. اللہ اکبر. سبحان جن اللہ. چیزوں پر بیعت سرکار نے لی تھی وہی ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین اللہ ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ٹھیک. ولا یعصینک فی معروف. یہ الفاظ ہے. اللہ تو اکبر. یہاں بھی آقا کریم نے ان 11 افراد سے بیعت لی تھی جی. کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ٹھیک. ٹھیک. یہ چوری نہیں کریں گے، صحیح. یہ قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں یہ کریں گے. زنا نہیں کریں گے، ٹھیک. یہ بہتان تراشی نہیں کریں گے، ٹھیک. یہ معروف میں کے حکم میں نافرمانی نہیں کریں گے. جی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی بیعت لی تھی کہ ہار تنگی اور خوشحالی میں یہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسلام کی مدد کریں گے، اللہ اکبر. اور کلمہ حق ہمیشہ کہتے رہیں گے
کلمہ حق کہتے ہوئے کسی لومۃ لائم کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم نے جب بیعت لے لی ان چیزوں پر تو اس کے بعد فرمایا کہ جس شخص نے اس بیعت کو پورا کیا اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہی سبحان فرمایا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے اس بیعت کو پورا کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جی، اور فرمایا اگر کسی نے اس میں ان چیزوں میں سے کسی کبھی کا ارتکاب کیا، یہ جو جرائم ہیں، یہ جو ممانعات ہیں، جی، ممنوع چیزیں ہیں، تو کہا اگر اس پر دنیا میں اس کی سزا اور حد نافذ ہو گئی تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ صحیح، فرمایا اگر کوئی جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا اور دنیا میں حد نافذ ہو گئی اس پر جی، تو پھر گناہ کا کفارہ بن گئی۔ ٹھیک، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے غالب امید یہی ہے کہ اب وہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ۔ یہ میرے آقا کریم نے فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ صرف انہی کے لیے مخصوص تھا یہ جملہ کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اگر ان پر حد کو نافذ ہو جائے تو وہ کفارہ بن گیا، تو یہ قیامت تک کے لیے یہی نہیں، اصول ہے؟ یہی اصول ہے، یہی اصول، ٹھیک، شرعی اصول، دینی اصول، فقہی اصول یہی ہے ٹھیک، کہ اگر کسی سے کوئی زنا، کوئی چوری، اس طرح کی وہ گناہ جو حدود کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، سزائیں جن کے لیے شریعت میں مقرر ہے، تو شرعی نظام ہو اور شرعی طریقے کے مطابق سزا کا نفاذ ہو جائے تو وہ اس کے گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہ یقیناً معاف فرما دے گا۔ ٹھیک، تو اگر وہ کفارہ نہیں، اگر اس پر حد نافذ نہیں ہوئی، ٹھیک، چھپ گیا جرم، سامنے نہیں آ سکا، جی، کیس فائل ہی نہیں ہوا، عدالت میں نہیں گیا، صرف وہ جانتا تھا یا اس کا رب جانتا تھا، اللہ تو اکبر، اب معاملہ اس کے اور رب کے درمیان ہے۔ وہ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو سزا دے دے، لیکن اگر حد نافذ ہو گئی تو کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو اب یہاں آ کے انہوں نے بیعت کی، یہاں اگلے ہی سال ایک سال ادھر اسلام قبول کیا ہے اور پھر اگلے سال سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نبوت کے 12ویں سال عقبہ اولیٰ کے اندر بیعت نساء میں شامل ہوئے۔ پھر اس سے اگلے سال پھر وہاں سے ایک قافلہ آیا، 75 نفوس قدسیہ تھے ٹھیک، اس میں بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، سبحان اللہ، اور وہ عقبہ کے مقام پر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس کو بیعت عقبہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے، جی مفتی وہ صاحب، بیعت عقبہ کبیرہ ہے۔ کبیر ہے۔ مفتی صاحب قبلہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور وقفے سے پہلے حضور قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر دنیا کے اندر حد نافذ ہو جائے اور انسان یہاں سزا پالے تو پھر آخرت کی سزا سے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ سزا بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور آخرت کی جو سزا ہے، یہ جو آگ ہے نا، یہ آگ جو دنیا کی آگ آپ کو نظر آتی ہے، یہ آگ تو آخرت کی آگ سے بھی پناہ مانگتی ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی چبھتا ہے، تو کریم آقا فرماتے ہیں اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیتا ہے۔ جی مفتی صاحب، بیعت عقبہ کبیرہ، جی ہاں، جس طرح آپ نے انٹرو میں ذکر کیا تھا جی سر، کہ اس بیعت نے تو تاریخ کا دھارا موڑ کے دھارا رکھ موڑ دیا دیا، ہے۔ بے شک، بے شک، ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اللہ اکبر، کہ وہ اسلام کا پیغام جو چھپ چھپ کر پھیلایا جا رہا تھا اور ابھی تک وہ مؤثر نہیں ہو پا رہا تھا مکہ میں، جی 13 سال ہو گئے تھے، 12-13 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی دعوت دیتے ہوئے، جی لیکن مشرکین مکہ نے، قریش نے، جو مخالفین تھے، انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے، ٹھیک، اور ستم کا ہر حربہ آزما رکھا تھا انہوں نے ان مٹھی بھر لوگوں پر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے۔ جی اب ان حالات میں جب آپ آتے ہیں نبوت کے 13ویں سال، حضور کی بارگاہ میں 75 نفوس قدسی ہیں، اور ان کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ، سبحان تو زیارت، ملاقات، دیدار کا شرف حاصل کیا اور بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد اب ان کا جذبہ دیکھیں، وہ سوچ کے کیا آئے تھے، پلان کیا کر کے آئے تھے، اللہ اکبر، وہاں رہتے رہتے انہوں نے سوچا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مکہ والے، جی جہاں جو اسلام کی جنم بھومی ہے، جو آقا کریم کی جائے ولادت ہے، جہاں سے میرے آقا نے توحید کا
پہلا آوازہ بلند کیا ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آقا کریم کو وہاں چھوڑا جائے، تو وہاں سے عزم صمیم کر کے آئے تھے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن لے کے آئیں، اللہ اکبر، حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کریں واہ گے، واہ واہ، اور یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور حضور کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی جان لڑا دیں گے، اپنے بچے قربان کر دیں گے، اپنی کل کائنات حضور کے نام لگا دیں گے۔ یہی جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، ٹھیک، بیعت اسی بات پر کی۔ اب یہ پورا سوچ سمجھ کے آئے تھے، سبحان اللہ، سوچنے کی بات یہ ہے جی، کہ انہیں پتا تھا کہ ایک طرف سپر پاور ہے، صحیح، قریش سے ٹکرانا اس دور کے اندر، جی جی جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا اور آقا کریم کو لے کے جانا اور مکمل طور پر اپنی میزبانی عطا کرنا، اور اپنے تو یہ عرب کے جتنے قبائل تھے سب سے ٹکر لینے کے مترادف، اللہ ایسے ہی تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عبادہ بن ثابت اور ان کے ساتھیوں نے اس راہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ اکبر، اور شعوری طور پر کیا ہے۔ اس دور میں حضور اپنی زندگی کو حضور کی حیات سے وابستہ کر دیا، سبحان اپنے مستقبل کو حضور کے نام لگا دیا اللہ، واہ واہ واہ، کہ اب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، ہاں، لنگر اٹھا دیے ہیں، واہ واہ، آقا جہاں آپ چاہے لے جائیں۔ تو میرے آقا بھی بڑے خوش ہوئے۔ وہاں اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سینئر صحابہ موجود تھے، تو وہ پلٹ پل کے ان سے پوچھتے تھے، ٹھیک، ان سے بیعت کرنے والوں سے، کہ سوچ لیں، دیکھ لیں، اللہ، کام بڑا مشکل ہے، راستہ بڑا کٹھن ہے، جی، جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن کوئی بھی سوال، کوئی بھی اشتباہ، کوئی بھی بات ان کے پائے استقلال میں لغزش بپا نہیں کر سکی، اللہ اکبر، ان کے ارادوں کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکی۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا آپ بس ہمیں شرف عطا فرمائیں، پھر آگے ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ واہ واہ، تو میرے آقا بہت خوش ہوئے، سبحان اللہ، سبحان، بہت خوش ہوئے، راضی، اور اس وقت میرے آقا نے جو کچھ پھر فرمایا نا، ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفا سے، اللہ اکبر، ان کے اثار سے، ان کی غلامی سے، ان کے جذبے سے اس قدر خوش ہوئے کہ میرے آقا نے فرمایا، تمہارا خون میرا خون، میرا خون، واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارا خون میرا خون ہے، میرے آقا، میری آبادی تمہاری آبادی ہے۔ جی، فرمایا جس سے تم سلو کرو گے اس سے میں سلو کروں گا، جس سے تم لڑائی کرو گے اس سے میں لڑائی کروں گا، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ آیا آیا، کیا خوبصورت جملے جی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، میرے آقا کی عطا، فرمایا تم مجھ سے ہو واہ میں واہ، تم سے ہوں، آج سے میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ۔ ہائے ہائے، یہ میرے آقا کریم صلی اچھا اللہ مفتی علیہ صاحب، وسلم نے، کمال کی بات یہ ہے کہ مکہ بھی فتح ہو گیا اور سرکار اس مکہ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ جملہ کہا تھا، میرا مرنا جینا تمہارے لیے ساتھ ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد پھر میرے آقا جلوہ گر، پھر وہیں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے، نور نبوت سے دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ، ان کے لوح دل پر گزرنے والی تحریر کو پڑھ رہے تھے، انہیں باقی کوئی ڈر خوف نہیں تھا، ایک خدشہ اور اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو عروج مل جائے، دین کو عروج ملے، فاتح بن جائے، مکہ فتح ہو جائے، تو کہیں واپس ادھر نہ آ جائے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کا گھر تو یہاں ہے، جی، کعبۃ اللہ تو یہاں ہے، تو کہیں آقا یہ خدشہ ان کے ذہن میں، دل و دماغ میں تھا۔ آیا، سبحان اللہ، آقا نے اس کو پڑھا پڑھا، واہ، اور اس کا جواب دیا، سبحان اللہ، فرمایا مکہ فتح بھی ہو گیا تو میرا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ اور آستانہ تمہارے پاس ہی ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹھکانہ اور آستانہ آج تک مدینہ کو رش کے کمر بنا دیا، یعنی ایک طرف اللہ کا گھر ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کا در ہے۔ ہاں ہاں ہاں، مفتی صاحب میں تو ابھی اسی آپ کا جو جملہ آپ نے عطا کیا نا، سرکار نے جو فرمایا، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، میں اللہ تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ اللہ اکبر، اب یہ جملے آپ اندازہ لگا لیں سبحان اللہ، کہ حسنین کریمین کے لیے، سیدہ کائنات کے لیے، مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کے لیے، واہ واہ، تاجدار صداقت کے لیے، کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، یہ ان کے لیے تھے واہ واہ، خاص طور پر، اور یہ انصار کو عطا کر دی، یہاں انصار کو عطا کی، اللہ اکبر، اللہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بات آنا منی آنا منکم وانتم منی، منی، سبحان اللہ، یہ جو وہاں آقا کریم سے، یہ بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو پھر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، اللہ اکبر، اللہ، پھر تو وہ پھولے نہیں سماتے تھے۔ آج تو یوں سمجھ لیں کہ انہیں گوہر مراد مل گیا تھا، جی، حاصل زندگی مل گیا تھا، وہ یہاں سے پلٹے اور انتظار کرنے لگے۔ اب اس بیعت کے بعد کچھ 4-6 ماہ گزرے تھے، جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، تو اس دوران کا جو ٹائم تھا نا،
اگر ہم احادیث کا اور سیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، لیکن اب ان کا دل دربار رسالت میں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان صحابہ کہتے ہیں کہ اب وہ تڑپتے تھے کہ کب میں آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ تو پھر وہاں سے اس دوران جب موقع ملتا تھا حضور کے دیدار کے لیے مکے آ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حالانکہ اس دور میں سفر یہ تیز ترین سفر تو نہیں تھے نا، ٹھیک، وہ مہینوں لگ جاتے تھے، اللہ اکبر، پیادہ سفر ہوتے تھے یا اونٹ پہ سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، واہ واہ واہ، لیکن اس دوران بھی وہ کئی بار سرکار کی بارگاہ میں آئے، دیدار کر کے، زیارت کر کے، ملاقات کر کے واپس پہنچے۔ سبحان اللہ، پھر جب میرے آقا کریم نے ہجرت فرمائی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو ان کے لیے جو منتہائے زندگی اور مقصود زندگی ہے، اور مدعا حیات تھا وہ مل گیا۔ سبحان اللہ، بس وہ سرکار کا تشریف لانا تھا، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ میں، ان صحابہ میں تھے جو اس وقت خوشی سے نہال ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کچھ خاص غلام ہوتے ہیں، خاص جی، جن کو خاص قسم کی خوشی ہوتی ہے جب سبحان اللہ، مرشد آ جائے، واہ واہ، تو وہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب کریں کیا، اللہ اکبر، اب بٹھائیں کہاں، اب سرکار کو ملیں کیسے۔ سبحان اللہ، تو اب بس آقا کی تشریف آوری ہوئی تو دربار رسالت ہوتا تھا اور حضرت عبادہ بن صامت ہوتے تھے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ ہوتا تھا، نگاہ عبادہ بن صامت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا بولتے جاتے تھے، موتی رولتے جاتے تھے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چنتے جاتے، اپنے دامن میں سمیٹتے جاتے، سبحان اللہ، حضور کے قریب رہے، ٹھیک، حضور کے قرب سے اتنا فیض پایا، اللہ اکبر، اتنا علم حاصل کیا، اتنی فقاہت حاصل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و عرفان کے اس قدر موتی چنے آہا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفہ قائم فرمایا تو اس صفہ جو حضور کا مدرسہ تھا مسجد نبوی شریف میں چبوترے پر، جس کے اندر صحابہ پڑھتے تھے، عمر رسیدہ بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، جن کی تعلیم، تربیت، قرآن پڑھایا جاتا تھا، دینی احکام سکھلائے جاتے تھے، میرے آقا نے اس مدرسے کا محتمم اور معلم واہ، حضرت عبادہ بن صامت کو مقرر کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، کتنا بڑا رتبہ، یہ میں خود پڑھ کے حیران ہو گیا، واہ، پہلی دفعہ یہ بات میرے ذہن میں آئی سبحان اللہ، کہ وہاں صفہ کا معلم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، جی، وگرنہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا اور پڑھایا کرتے تھے، لیکن حضرت عبادہ بن صامت کو میرے آقا نے صفہ کا معلم بنایا۔ واہ واہ، اور حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات چونکہ بڑھ گئی تھی، ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملاقاتیں کرتے، امور سلطنت کو دیکھتے، ٹھیک، دیگر معاملات کو، تو جو نو مسلم ہوتے تھے، نو وارد ہوتے تھے، اب جب آتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہمارے سپرد کر دیا کر۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں ایک بندہ مجھے دے دیا سرکار نے، فرمایا یہ اس کو لے جاؤ اور اس کو جا کے قرآن پڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ان کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک، ان کو دین کی تعلیم بھی دیتا، قرآن پڑھاتا، شریعت سکھلاتا، جو میں نے فیض آقا سے لیا تھا وہ آگے ٹرانسفر کر رہا تھا، گھر سے اپنے ان کو کھانا کھلاتا۔ اچھا اس وقت جو حالات تھے، مہاجرین ادھر سے گئے تھے، انصار کے، تو ان کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، ٹھیک، کئی دن تک خود بھی وہ بھوکے رہتے تھے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں بھی 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، صفہ کے طلباء 3 دن بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ، تو حضرت عبادہ بن صامت اس کے باوجود دین کے طالب علم کو گھر سے کھانا کھلاتے، ٹھیک، ساتھ پڑھاتے، ساتھ کھانا کھلاتے۔ کہتے ہیں جب اس کا کورس مکمل ہو گیا، جی، جب تکمیل ہو گئی نا، وہ جانے لگے تو انہوں نے، ان کے پاس ایک کمان تھی، ٹھیک، وہ کمان انہوں نے مجھے گفٹ کر دی، ٹھیک، میں نے انکار کیا لیکن انہوں نے دے دیا، اور کمال کی اعلیٰ ترین لکڑی لگی ہوئی تھی، اور اس کمان کی جو تھی لچک وہ ناقابل بیان تھی۔ ٹھیک، کہتے ہیں میں لے کے سرکار کی بارگاہ میں نے بتایا نا کہ اس بندے نے مجھے کمان دی ہے، میں نے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادہ
خیال کرو اللہ اکبر، تمہارے دو ہاتھوں کے درمیان آگ ہے، آگ، اگر یہ کمان تم اس سے لے لو گے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب مطلب یہ تھا اللہ کہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے واپس دے دیا اور اس کے بعد ساری زندگی دین سکھانے اور پڑھانے پر کبھی کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت۔ ناظرین محترم، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں کہ بندہ اگر دین کی کام کے لیے جائے، تبلیغ کے لیے جائے اور نعت خوانی کے لیے جائے اور پھر وہ اس پر طے کرتا ہے، تو یہ بات آپ کے سامنے، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہم شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب قبلہ جلوہ فرما ہیں۔ اور وہ ابھی بات چل رہی تھی وفات سے پہلے کہ وہ انہوں نے کمان پیش کی، وہ بھی انہوں نے طلب نہیں کی تھی، انہوں نے خود دی، تو کریم آقا علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرمائی۔ تو میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں جو قبلہ حضور مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ یہ بہت بڑا مقام تھا، معلم ہونا، محتمم ہونا۔ اور دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے تاجدار نبوت کا تاج بھی عطا کیا، ختم نبوت کا تاج عطا کیا، کریم آقا کو شفاعت کا تاج عطا کیا، بہت سے رتبے دیے ہیں، لیکن کریم آقا نے ہر جگہ فرمایا کہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا، لیکن کریم آقا نے اپنا تعارف کروایا تو یہی فرمایا انما بعثت معلما۔ مفتی صاحب یہ کتنا بڑا اعزاز ملا کہ صفہ یونیورسٹی کے جہاں چانسلر میرے مصطفیٰ ہیں وہاں معلم عبادہ بن صامت ہے۔ واہ واہ۔ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا نا کہ آپ کی شخصیت ہمہ جہت موصوف تھی، واہ واہ واہ۔ آپ کو جس حوالے سے بھی دیکھیں تو آپ کامل اور اکمل نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، علمی حوالے سے بڑا منفرد اور ممتاز مقام، روایت حدیث کے حوالے سے آپ جو ہے طبقہ اول میں شمار ہوتے ہیں، بے شک، جہاد میں دیکھیں تو صف اول میں نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کے زہد و ورع اور تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ آپ طلب منصب سے کوسوں دور نظر آتے تھے، اللہ باوجود ہے کہ یہ اعزازات ملے اور بغیر طلب کے ملے ہیں، جی، بغیر طلب کے۔ 9 ہجری کا ایک واقعہ ہے، ٹھیک، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب تحصیل زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام اس کو ایک مربوط شکل دی، جی، محصل مقرر فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل کی طرف مختلف لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، خراج وصول کرنے کے عامل لیے بنا کر بھیجا گیا۔ جی عامل بنائے، ٹھیک، عامل یا محصل، ٹھیک، تو قرآن پاک نے والعاملین علیہا کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا۔ ٹھیک، ٹھیک، تو مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی، حضرت عبادہ بن ثابت کی بھی ڈیوٹی لگائی سرکار نے ان کے اس منصب اور ڈیوٹی کا پروانہ عطا فرماتے ہوئے، ان کو ڈیوٹی دیتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ عبادہ اللہ سے ڈرنا، زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے، صدقات وصول کرتے ہوئے، عشر وصول کرتے ہوئے، خراج وصول کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اب اس میں ایک جملہ میرے آقا نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز محشر بے زبان چوپائے تمہارے خلاف گواہ بن کے آئیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جب کہا نا تو حضرت عبادہ بن صامت رو پڑے، زار و قطار، اتھرو جاری ہیں، اور عرض کیا آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا آپ کا حکم ہے جس کے آگے سر تسلیم ہے، وگرنہ تو میں 2 آدمیوں پر بھی عامل بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ دنیا کی قبائل سے جا کے جی، زکوٰۃ لانا اور اتنا بڑا منصب، میں تو 2 بندوں میں حکم بننا پسند اور نہیں عامل بننا وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ میں منصب کی کبھی خواہش ہی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے کوئی کہہ دے تو میرے لیے وبال جان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو میرے آقا بہت خوش ہوئے۔ آقا حضرت عبادہ بن صامت کے اس جواب سے اتنے مسرور ہوئے کہ دعائیں عطا فرمائیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جو بندہ منصب کا طالب ہوتا تھا آپ اس کو منصب نہیں عطا کرتے، ٹھیک، ٹھیک، اللہ اکبر۔ اور حکم بھی یہ ہے شرعی حکم کہ جو بندہ کسی منصب کو طلب کرے وہ اس منصب کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اور ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں جی درخواست دے دی جائے، جی، اپلائی کیا جائے کہ یہ منصب مجھے دیا جائے، تو جب خواہش پیدا ہو کہ مجھے منصب دیا جائے، اس کو کوئی باقاعدہ طلب کرے تو اس منصب کے لیے نااہل ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے آپ یہ دیکھیں ان کا مزاج اور خدمات کا عالم یہ تھا جی،
کہ بدر سے لے کر تبوک تک اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاریخ اسلام کے ہر مارکے کے اندر سبحان اللہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کی داستانیں رقم کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنا آپ منوایا اور اول دستہ بن کے رہے، صف اول میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے تمام غزوات کے اندر۔ اور 2 ہجری کا جو واقعہ ہے اس نے آپ کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو وہاں کے جو یہودی قبائل تھے آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، امن کا معاہدہ، ٹھیک، رواداری کا اور بقائے باہمی کا معاہدہ۔ اب وہ معاہدہ 2 ہجری کے اندر بنو قینقاع نے توڑ دیا۔ ٹھیک، یہ جو یہودیوں کے دیگر قبائل تھے ان سب میں زیادہ مؤثر، زیادہ اہمیت کا حامل، زیادہ ایک تمتراک والا قبیلہ تھا، کیونکہ یہ صناع تھے، یہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور زراعت کرتے تھے۔ قینقاع، جی، یہ قین اور قا 2 لفظ ہیں جس سے یہ بنو قینقاع بنا ہے۔ ٹھیک، تو قین عربی زبان میں آہنگر کو کہتے ہیں، لوہار کو، ٹھیک، اور قا اس ہموار زمین کو کہتے ہیں جس کے اندر کاشت کی جاتی ہے۔ تو یہ زرگر تھے، صناع تھے، اور یہ لوہے کے کام، ڈال بناتے، تلواریں بناتے، زرے بناتے، سونے کا کام کرتے، ادھر کاشتکاری بھی کرتے۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں ٹھیک، کہ زمیندار بھی تھے اور ادھر ہنرمند بھی تھے۔ اسلحہ بھی بڑا تھا، تو اسلحے کے ان کے پاس ذخائر تھے، اس پر انہیں ناز تھا۔ ٹھیک، تو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ جب توڑا تو اس کے بعد وہ ان کی ریشہ دوانیاں، وہ ان کی حرکتیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کے محلے سے جب مسلمانوں کا گزر ہوتا تھا تو آوازیں کستے، حتیٰ کہ ایک مسلم خاتون کا گزر ہوا، اس کی بے حرمتی انہوں نے کی، مسلمانوں اور یہودیوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک مسلمان شہید ہوا، ایک یہودی قتل ہو گیا۔ ٹھیک، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رپورٹ دی گئی جی، بنو قینقاع کی، ان ریشہ دوانیوں کی، ان بغاوتوں اور شرارتوں کی، ریاست مدینہ میں رہتے ہوئے ٹھیک، وہاں جہاں حکومت سلطنت اسلام اور مسلمانوں کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس وہاں تشریف فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے۔ تو جواباً انہوں نے سرکشی کے ساتھ یہ کہا کہ وہ قریش تھے جن کو آپ لوگوں نے فتح کر لیا، جی، وہ جو ہے وہ تلوار و تیر کے ہنر سے ناشنا، ناآشنا تھے۔ ٹھیک، ٹھیک، جب ہمارے ساتھ پنجہ آزمائی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ استغفر اللہ، یہ جب بات کی تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اب وقت آ گیا تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ شوکت اسلام کیا ہے، اللہ اکبر، اسلام کی پاور کیا ہے، جی، مجاہدین اسلام کے دست و بازو میں ہمت کتنی ہے۔ ٹھیک، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا، محاصرہ کر لیا گیا ان کی قبیلے کا۔ 15 دن محاصرہ ہوا تھا، ٹھیک، ان کو دن میں تارے نظر آنے لگے، اللہ اکبر، ہوش ٹھکانے آ گئے، ٹھیک، سرنڈر کر گئے، غیر مشروط اطاعت قبول کر گئے، منت سماجت پہ آ گئے۔ وہ 15 دن کے اندر سرنڈر کر گئے، غیر مشروط اطاعت انہوں نے قبول کر لی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب ان کے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں، ٹھیک، اب ان کو یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ یہ اپنا اسلحہ سارے کا سارا یہاں چھوڑیں اور ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا جائے، مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، اب لطف کی بات جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ سنایا ہے، دیکھیے نا کہ مدینہ ان کو مدینہ سے اخراج کرنا تھا، ٹھیک، ٹھیک، اور اور اس اخراج کے لیے، اخراج کی نگرانی کے لیے ڈیوٹی آقا کریم نے حضرت عبادہ بن صامت کی لگائی۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب، اچھا، اس سے پہلے حضرت عبادہ بن صامت کے ان کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے، ٹھیک، دوستیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود جب آقا نے ڈیوٹی لگائی کو یہودیوں کو نکال دیا جائے اور حکم نازل ہوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو حضرت عبادہ بن صامت نے بیک جنبش قلم ساریاں دوستیاں اور سارے حلیفانہ تعلق
توڑ کر آقا کے حکم کے مطابق واہ واہ۔ یہود کے مدینہ سے اخراج کی دیانتداری کے ساتھ نگرانی فرمائی اور ایک ایک کو پکڑ کے مدینہ سے کیا نکالا۔ کہنے حضور قبلہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ سامعین محترم ناظرین کرام قدر، یہ آپ بات دیکھیں کہ جو اس قبیلے کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہوئی، کریم آقا نے دعوت تو پہلے بھی دی تھی اور وہ تان کرتے تھے، لیکن جب وہ عورت گزری اور انہوں نے اس کی آبرو ریزی کی تو پھر جناب کریم آقا علیہ السلام نے اس پر پھر جناب ان کا محاصرہ کیا۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی ماؤں بہنوں کی عصمت کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں، بہت بڑا نام تاریخ کا، جب ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو فرانس کے ایک بہت بڑے رچرڈ جو ان کے بادشاہ تھے، ان کے شاہی خاندان کی ایک عورت کو گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کیا گیا تو کچھ عرصہ کے بعد رہائی مل گئی تو وہ دوبارہ اپنے محل میں گئی، تو انہوں نے کہا تو اتنا عرصہ مسلمانوں کی قید خانے میں رہی ہے، پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ جملہ سنیے گا، اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں بھی رہی، اپنے شوہر کے گھر میں بھی رہی اور اس محل میں بھی رہی، لیکن جو میری عزت اور عصمت کی آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے قید خانے میں تھی وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو مسلمان وہی ہوتا ہے، محمد عربی کا غلام وہی ہوتا ہے جس کی ہاتھ سے، کان سے، جس کے دل و دماغ سے، جن کے اعضاء سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، وہ جہاں سے گزرے لوگ کہیں وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔